وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا. بس اس سے مغفرت طلب کرو پھر اس کی طرف لوٹ آؤ. بے شک میرا رب بہت قریب ہے جواب دینے والا ہے. قوم سمود مقام ہجر میں رہتے تھے اور آج کل یہ علاقہ مدینہ اور تبوک کے درمیان ہے جہاں ابھی تک ان لوگوں کے پہاڑوں میں تراش کے بنائے ہوئے مکانات موجود ہیں. اور یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے. صالح علیہ السلام کا عرب قبیلہ تھا. صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی. ایک ہی دعوت ہے سارے پیغمبروں کی. سارے واقعات میں ایک ہی میسج ہے کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. اور پھر سب اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لو بخشش مانگ لو. اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بتاتے ہیں کہ وہ بہت قریب ہے اور دعائیں سننے والا ہے. اسے کوئی پکارے تو بیچ میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اسے آہستہ پکارے یا بلند آواز سے پکارے, اکیلا پکارے یا مجلس میں پکارے, رب قریب بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی ہے. اور ویسے بھی دعا جو ہے وہ ہر انسان کی ضرورت ہے اور خاص طور پر کمزوروں کا طاقتور ہتھیار ہے. وہ کہنے لگے اے صالح اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایسے نوجوان تھے جس سے ہمیں بہت سی امیدیں وابستہ تھیں. کیا تم ہمیں ان بتوں سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے؟ اور ہم تو اس دین کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں. آپ دیکھیں کہ جو بھی کوئی بچہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے یا ذہین ہوتا ہے یا قابل ہوتا ہے تو اس سے لوگوں کی امید کیا ہو جاتی ہے کہ وہ کیا کرے گا, کچھ بنے گا, دنیا کا بہت سا مال اکٹھا کرے گا. اور اگر وہ چلا جائے دین کی طرف, تبلیغ کی طرف,
تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ تم نے ہماری ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا تم نے غور کیا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہو، تو اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو کون اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ تو تم میرے لیے نقصان میں ہی اضافہ کرو گے۔ یعنی جو شخص تمہیں گناہ کی طرف بلاتا ہے وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، لہذا انسان کو گناہ کی طرف بلانے والے کی پکار پہ لبیک کہنے کی بجائے اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لینا چاہیے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، بس اسے چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے برے ارادے سے ہاتھ مت لگانا، ورنہ تمہیں فوری عذاب پکڑ لے گا۔ ہر اونٹنی اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی ہے۔ اس خاص اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی کیوں کہا گیا؟ ایک شرف دینے کے لیے کہ ایک معجزے کے طور پر یہ آئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، تو اس نے کہا اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا ہونے والا نہیں۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دے دی، اور اس دن کی رسوائی سے بھی، بے شک آپ کا رب وہ بہت قوت والا، بہت زبردست ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صالح علیہ السلام نے ایمان والوں کو ساتھ لے کر شام کی طرف ہجرت کر لی، اور پھر پیچھے قوم پر عذاب آ گیا، اور تمام پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ یہی ہوا کہ ایمان والوں کو بچا لیا گیا اور جنہوں نے بات نہیں مانی ان کو دھر لیا گیا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سنو، بے شک سمود نے اپنے رب کی ناشکری کی، سنو دوری ہے سمود کے لیے۔ اس قوم پر ایک تو دھماکے کا عذاب آیا، اور اسی وقت پہ زلزلے کے شدید جھٹکے لگنا شروع ہو گئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دھماکے کی آواز زمین کے پھٹنے اور زلزلے سے پیدا ہوئی ہو، اور اس طرح وہ اپنے گھروں میں ہی مر گئے، اور بستی اس طرح ویران اور برباد ہوگی جیسے کوئی یہاں کبھی بسا ہی نہ تھا۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اللہ سے منہ موڑ کر غیر اللہ کی عبادت شروع کر رکھی تھی، غیر اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے۔ کہاں گئے وہ مشکل کشا جو اس مشکل گھڑی میں ان کے کام نہ آئے؟ کس سے کیوں سنائے جا رہے کہ ہم سبق لیں؟ جن معبودوں پر ان کا تکیہ تھا کہ ہمیں بچا لیں گے، ہا اولئک شفعاؤنا عند اللہ، وہ ان کے وہاں کام نہیں آئے، اور بعد والوں کو پتہ چل گیا کہ وہ ان کے کام نہیں آئے، تو ہمیں بچ جانا چاہیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا
هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. اور بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، کہنے لگے سلام ہو. اس نے بھی کہا سلام ہو. پس وہ تھوڑی ہی دیر میں ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہو کر سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے، اتنی آواز میں کہ دوسرا سن لے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، السلام قبل السؤال فمن بدأکم بالسؤال قبل السلام فلا تجیبوہ. آپ نے فرمایا کہ سلام سوال سے پہلے یعنی کوئی بات کرنے سے پہلے سلام کرو، جو تم سے سلام سے پہلے سوال کرے اسے جواب مت دو. یہاں تک آیا. اور ایک اور بات یہاں یہ پتہ چلی کہ فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ فرشتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے گھر گئے تھے لیکن انسانی شکل میں. اور ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر خلیل اللہ ہوتے ہوئے بھی مہمانوں کو نہ پہچان سکے، غیب کا علم نہیں تھا، ورنہ وہ کھانے کا اہتمام کیوں کرتے؟ کیونکہ فرشتے تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. علم الغیب صرف اللہ کا خاصہ ہے. ابراہیم علیہ السلام بے حد مہمان نواز بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت مہمان نواز تھے. حضرت خدیجہ نے پہلی وحی کے موقع پر آپ کے اوصاف میں اس کا خصوصی ذکر کیا کہ وَتَقْرِ الضَّيْفِ، کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مسکین ان کے ساتھ کھانے کے لیے نہ لایا جاتا. پھر آپ دیکھیے کہ مہمان نوازی میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام فوراً ہی مہمانوں کے آنے پر کھانے کا انتظام کرنے لگے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم تھا، ورنہ وہ بھنا ہوا بچڑا تھوڑی دیر میں لا کے پیش نہ کر سکتے. وہ پہلے سے ہی تیار تھا، کیونکہ وہ بھی مہمان نواز سے لوگوں کو بلا کے کھانا کھلاتے تھے. اور پھر آپ دیکھیے کہ پورا بچڑا، تھوڑا بہت بھی نہیں. اب یہ نہیں پتا کہ کتنے فرشتے تھے، لیکن وہ بعجل حنیذ پورا بچڑا لے کر آئے. اچھا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ گائے کا گوشت کھانے سے بیمار ہوتا ہے انسان. یہ کچھ مزاجوں کو کچھ چیزیں سوٹ نہیں کرتی، کسی کو کھٹا نہیں کرتا، کسی کو بیف نہیں کرتا، کسی کو کچھ اور نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی ذبح کیے، گائے بھی ذبح کی،
اور اسی طرح بنی اسرائیل کو تو گائے ذبح کرنے کا ہی حکم ملا تھا. تو اگر یہ بیماری والی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے، تو ایسا نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے تو آپ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے، آپ کے ایسڈز کم ہیں، کیونکہ ذرا سخت ہوتا ہے نا، یعنی ہیوی ہوتا ہے یہ گوشت بکرے وغیرہ مرغی کے مقابلے. اور ویسے بھی عام لوگوں کو مرغی کھانے کی اتنی عادت ہو گئی ہے جو ہاتھ سے بھی توڑی جا سکتی ہے، کچی بھی، تو پھر اسٹمک بھی اسی کا عادی ہو گیا، تو یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، کیونکہ وہ کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، ان کی بیویاں تھیں، اولاد تھی، جبکہ اللہ کے فرشتے ان سب چیزوں سے پاک ہیں. پھر یہ ہے کہ رہبانیت اپنانے والے ملت ابراہیم میں سے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام رہبانیت کے طریقوں سے بہت دور تھے. اور پھر یہ کہ اگر آپ توحید پر قائم ہیں، اللہ کی اطاعت پر قائم ہیں، تو وقتاً فوقتاً آپ کو خوشخبریاں ملتی رہیں گی. فکر اپنے ایمان کی ہم کریں، اپنے اخلاق کی کریں، اپنے رویوں کی کریں، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے تو اس نے انہیں اجنبی سمجھا اور ان سے خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا ڈرو مت، بے شک ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. اور اس کی بیوی جو قریب ہی کھڑی تھی ہنس دی. پھر ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. آپ دیکھیں کہ یہ خوشخبری خصوصی طور پر حضرت سارہ علیہ السلام کو دی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، فرشتے ان سے مخاطب ہوئے تھے. اور پھر یہ بھی بتایا کہ اسحاق نام ہوگا اور پھر اس کے بعد یعقوب اور پھر پیغمبر ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صاحب اولاد تھے، حضرت ہاجر سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، جبکہ حضرت سارہ جو تھی وہ بے اولاد تھی. تو فرشتوں نے ان کو خطاب کیا. 5 شخصیات ایسی ہیں جن کا نام ان کی پیدائش سے پہلے ہی رکھا گیا. ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد، یحییٰ علیہ السلام انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جن کا یہاں ذکر ہے، ومن وراء اسحاق یعقوب. وہ کہنے لگی ہائے میری خرابی، کیا میں اب بچے کو جنم دوں گی جبکہ میں بڑھیا ہوں اور یہ میرا شوہر بوڑھا ہے؟ یقیناً یہ تو ایک عجیب بات ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت قوانین کی پابند نہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ کیونکہ ہمارا دل چھوٹا ہوتا ہے نا، کیسے ہوگا، ہاؤ کم کہ یہ پاسبل ہو. اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، بے شک وہ بہت تعریف والا بڑی شان والا ہے. تو آدمی کے اہل بیت میں اس کی بیوی بھی شامل ہوتی ہے، کیونکہ ادھر 2 ہی لوگ تھے صرف، تو ان کو اہل البیت کہا. اور سلام کرتے وقت عورتوں کے لیے بھی مذکر کا صیغہ بولا جا سکتا ہے. یہ جو ہم سب کو السلام علیکم کہتے ہیں تو ہے تو مذکر کا مخاطب. پھر جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور اس کے پاس بیٹے کی خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق تھا اور یہ پیار کا جھگڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک طرح سے دعا کر رہے تھے اصرار کے ساتھ. بے شک ابراہیم نہایت بردبار، بہت آہذاری کرنے والا اور رجوع کرنے والا تھا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان ہوئی ہیں، حلیم، اواہ اور منیب. ابراہیم علیہ السلام اگر کثرت سے توبہ اور رجوع کرنے والے تھے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کی بہت قدر و منزلت تھی. وہ آہذاری میں اپنے رب کے ساتھ راتیں گزارتے تھے، یعنی دعائیں کرتے ہوئے. اے ابراہیم، اس بات کو چھوڑ دو، بے شک تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور اب ان پر نہ پھیرا جانے والا عذاب آ کر رہے گا. استغفر اللہ. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے بارے میں بہت رنجیدہ ہوا اور ان کے بارے میں بہت دل تنگ ہوا اور کہنے لگا یہ بہت کڑا دن ہے. اور اس کی قوم کے لوگ اس کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے اور وہ پہلے سے ہی برے کام کیا کرتے تھے. اس نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، پس اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ اور رجل رشید، رشید کون ہوتا ہے؟ دانا، سمجھدار انسان، ڈیپ باتوں اور کاموں میں درستگی اختیار کرنے والا، مظلوموں کی مدد کرنے والا، پریشان حال لوگوں کی تکلیف دور کرنے والا، بھلائی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا. تو الیس منکم رجل رشید، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فحاشی نہ صرف دین کو کمزور کر دیتی ہے بلکہ مروت کو بھی ختم کر دیتی. اور رسول بھی انسان ہوتے ہیں، انہیں بھی غم اور حزن اور افسوس محسوس ہوتا ہے جیسے دوسرے لوگوں کو ہوتا ہے. انہوں نے کہا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں
اور تم خوب جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں. یعنی لوط علیہ السلام اپنی قوم کو ایک طرح سے آر دلا رہے ہیں لیکن وہ سمجھ کے نہیں دے رہے. اس نے کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ وہ زبردست رکن یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے تھے، یعنی ان کی دعا یہ سن لی گئی. اور لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کی قوم سے ہی بھیجا. انہوں نے کہا اے لوط بے شک ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، لہٰذا تم رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو نکال کر لے جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، بے شک اسے وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا. بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح بالکل قریب ہی نہیں؟ کیونکہ جو چیز آ گئی ہو وہ تو قریب ہی ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ لوط علیہ السلام انتہائی نیک انسان تھے، لیکن جو بدبخت ہوتا ہے نا، بد نصیب، اس کو نیک لوگوں کی قربت اور ساتھ وہ بھی کچھ فائدہ نہیں دیتا. اور آپ دیکھیے کہ لوط علیہ السلام نے خود آخری لمحے تک اپنی ذمہ داریاں پوری کی اور اللہ کے حکم سے ہجرت کی، اور بیوی کے معاملے میں بھی اس کو ساتھ لے گئے، نہیں اپنی ذمہ داری پوری کی. یہ تو الگ بات ہے کہ وہ ساتھ نہیں جا سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر سے روک لیا اس کو. پھر جب ہمارا حکم آ گیا ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا کر دیا اور ہم نے ان پر کھنگر کے تہ بتہ پتھر برسائے. یہ بات ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. یاد رکھیے سزا عمل کی جنس سے ہوتی ہے، جیسا عمل ہوتا نا ویسی ہی سزا ہوتی ہے. تو ان کے اوپر جو سزا تھی وہ کیا تھی کہ آسمان سے ان پر پتھر برسائے گئے جو آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثأرنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا